الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آنریبل کامران تصوری صاحب، گورنر آف سندھ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ایک مجاہد میدان جنگ اترتا ہے اور اس کے ہتھیار لیے جاتے ہیں، یہ آڈیو میری ہتھیار ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے. تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مہمان تھا، وہاں میری آخری اردو تقریر تھی. یہ میں پاکستان میں موجود ہوں اور کافی سالوں سے تمنا تھی کہ میں پاکستان میں تقریر کروں، چاہے اردو یا انگریزی میں، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو انشاءاللہ. کیونکہ میرے اردو صفحے بننا بند ہو گئے. جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کیا میرے اردو صفحے بننا بند ہو گئے. تو لوگ کہتے اردو چینل پہ ذاکر بھائی کے تقریر آنا بند ہو گئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نئی مواد، انشاءاللہ نیا مواد ملے گا. تو اسی لیے جو تقریر میں نے کل کی وہ پہلے بار اردو میں کی. آج کی تقریر بھی میں نے انگریزی میں 2009 میں کی تھی اور میں آج اردو میں پہلی بار کروں گا. جس کا موضوع ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. What is the purpose of our lives؟ کہ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کتا ہمیشہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ کا کتا کبھی کوئی گاڑی کو پکڑے گا یا موٹر سائیکل کو پکڑے گا؟ تو پڑوسی کہتا ہے آپ سوچ رہے ہو پکڑے گا کہ نہیں. میں سوچتا ہوں پکڑے گا تو کرے گا کیا؟ اگر وہ گاڑی کے آگے آئے گا تو کرے گا کیا؟ تو اسے کہتے ہیں گول وداؤٹ پرپس. گاڑی کو پکڑنے کا ہے پر پکڑنے کے بعد کرے گا کیا؟ گول وداؤٹ پرپس. مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ گریجویشن کیوں کر رہے ہیں؟ بولتا ہے پتا نہیں. آپ گریجویشن کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بولتا ہے پتا نہیں. وہ گریجویشن کرنے کا ہے، یعنی گریجویشن کا گول ہے، گریجویشن کرنے کا ٹارگیٹ ہے، لیکن کیوں کرنے کا اسے پتا نہیں. اسے کہتے ہیں پرپس وداؤٹ گول. گول وداؤٹ پرپس. تیسری مثال ہے کہ لوگ اکثر فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ کامرس میں گریجویشن کریں، کیوں کر رہے؟ کیونکہ میرا دوست کر رہا ہے. کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں پتا. ایک شخص بالی ووڈ کی ہندی پکچر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو امیتابھ بچن بامبے میں آتا ہے، چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو سمجھتا ہے میں بھی بامبے آؤں گا یا میں کراچی آؤں گا، 4-5 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. وہ پکچر دیکھ کے ہیرو سے متاثر ہوتا ہے. ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے ہائیونڈائی i10 خریدنے کا. کیوں؟ کیونکہ شاہ رخ خان وہ گاڑی چلاتے ہیں. شاہ رخ خان ہائیونڈائی i10 چلاتے ہیں، اسی لیے اسے ہائیونڈائی خریدنے کا. میں اس سے کہتا ہوں شاہ رخ خان کبھی زندگی میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے کبھی ہائیونڈائی میں بٹھا نہیں ہوگا نہ کبھی بعد میں بیٹھے گا. وہ اشتہار کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے شاید بیٹھا ہونا. اس کے پاس شاید BMW ہوگی
یا مرسڈیز ہوگی. آپ شاہ رخ خان کو دیکھیں ہینڈا میں بیٹھتے, آپ کو ہینڈا خریدنے کا. دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹیگور کی گھڑی خریدنے کا ہے. مطلب کیوں؟ کیونکہ شاہ رخ خان ٹیگور کی گھڑی پہنتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالوئنگ. آپ بلائنڈلی فالو کر رہے, شاید آپ کے دوست کو فالو کر رہے یا ہیرو کو فالو کر رہے. آپ کا جو گول ہے وہ ہیرو کو فالو کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیگور کی گھڑی پہنیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے, آپ ہینڈا خریدیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے. آپ کا گول کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کا گول ہوتا ہے لیکن نو پلاننگ. ایک شخص کہتا ہے, ایک شخص ٹیکسٹائل کی کمپنی کو خریدتا ہے, بولتا ہے اس میں بہت منافع ہے. گول اس کے پاس ہوتا ہے, اس کو دھندے میں تجارت میں منافع کرنے کا. وہ ٹیکسٹائل کی کمپنی خرید لیتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اپنے کپڑے کدھر بیچیں گے؟ اسے مجھے پتا نہیں. آپ را مٹیریل ٹیکسٹائل کا کہاں سے خریدیں گے؟ مجھے پتا نہیں. آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے سی او کو یا مینیجر کو؟ بولتا ہے مجھے پتا نہیں. گول تو ہے, مقصد تو ہے کہ منافع کرنا تجارت میں, دھندے میں, لیکن نو پلاننگ. گول وداؤٹ پلاننگ. ایک اور ایک مثال دوں گا میں. ایک شخص کو سائنٹسٹ بننے کا ہے, بولتا ہے مجھے دنیا کا ایک سب سے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریسرچ کرتا ہے اور تحقیقات کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے آئزیک نیوٹن. اس کی تحقیق بالکل صحیح رہتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, جس طریقے آئزیک نیوٹن کے لمبے بال تھے, پہلی بار وہ لمبے بال اگاتا ہے, پہلی بار اگاتا ہے. جس طریقے سے آئزیک نیوٹن کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے پہننے لگتا ہے. جس طریقے سے وہ جوتے پہنتا تھا آئزیک نیوٹن, اس طریقے سے جوتے پہننے لگتا ہے. کیا وہ سائنٹسٹ بنے گا؟ ہاں کہ نہیں؟ اس کی تحقیق صحیح تھی کہ آئزیک نیوٹن سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے دنیا کے. پلاننگ ہے, گول ہے, اور پلاننگ غلط ہے. بال اگانے سے, کپڑے پہننے سے, آئزیک نیوٹن جیسے جوتے پہننے سے کوئی سائنٹسٹ نہیں بنتا. تو اسے کہتے ہیں غلط پلاننگ. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے. جیسے وہ سڑک پہ وہ مسافر پوچھتا ہے کہ سڑک کدھر جا رہی ہے, آپ کو کہاں جانا ہے, کدھر بھی کے چلے گا. ان کا گول ہی نہیں, ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں گول ہے لیکن مقصد ہی نہیں, کتے کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے. پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ بھوکتے بھوکتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے, اگر پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ گول ہے لیکن پرپس لیس گول. کچھ لوگ بھیڑ کو فالو کر رہے, دوست آ رہے تو ہم بھی جا رہے. وہ ہیرو کو دیکھتے کہ بمبئی آتا ہے, کراچی آتا ہے, کروڑ پتی بن جاتا ہے, میں بھی بن جاؤں گا. میں ٹیگور کی گھڑی پہنوں گا یا ہینڈ پہ گاڑی چلاؤں گا, شاہ رخ خان بن جاؤں گا. بھیڑ کو فالو کر رہے. کچھ لوگ کا گول ہے ادھر ٹیکسٹائل کمپنی خریدنے والا, لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے. ادھر سے مال خریدنے کا پتا ہی نہیں, کدھر بیچے گا پتا ہی نہیں, نہ مینیجر نہ سی او. اور کچھ لوگ ہیں پلاننگ کرتے لیکن غلط پلاننگ کرتے. آئزیک نیوٹن بننے کا تو آئزیک نیوٹن کپڑے پہن رہے, جوتے پہن رہے. یہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے انسان اسی 6 قسم میں سے ایک قسم میں آتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ہم ان قسم کے لوگوں جیسے ہوں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک؟ بالکل نہیں. کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ کیا ایک سائیکالوجسٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق, ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر
جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ دھاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو، اب مطلب سلیو جو نوکر سے زیادہ ہے۔ اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی۔ اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز، 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر، سور کا گوشت مت کھاؤ۔ اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ فرماتے ہیں رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ دھاریات سورہ نمبر 51 ورس نمبر 56، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا۔ اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان۔ کیا انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینیول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینیول ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید انسان کی آخری
इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इजाजत है, क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। ये अल्लाह का आखिरी कलाम, आखिरी वही, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों चाहते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ करें? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्लाह क्यों चाहता है हम कहें अल्लाहु अकबर? अल्लाह को क्या अल्लाह तारीफ के मोहताज है? नऊज़ुबिल्लाह। क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम अल्लाहु अकबर बोले? इसका जवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह फरमाते हैं कि आपको अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह कोई भी चीज, अल्लाह को कोई भी चीज की जरूरत नहीं, और अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 में कि अल्लाह, तुमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. तो सवाल आता है, क्यों हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्यों हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं? सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह अकबर। इसका जवाब है, हम इंसान अगर किसकी तारीफ करते हैं तो उसका बात भी मानते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी वालदा है जो बीमार है और उनको हार्ट प्रॉब्लम हो, तो क्या कहेंगे? आप ढूंढेंगे सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है। जब आप तहकीक करेंगे आपको मालूम पड़ेगा मशहूर डॉक्टर है, आप उस मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानेंगे आपके वालदा के दिल की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर कोई आदमी आपको मिलेगा रास्ते पे, वो कुछ कहेगा, क्या आप उसकी बात मानेंगे? और जवाब है नहीं, आप मानेंगे एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट की। क्यों? उसकी इतनी शोहरत है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी बात मानेंगे। तो ये इंसान की फितरत है। जो आदमी की आप इज्जत करते हैं, जो आदमी की तारीफ करते हैं, आप उसका कहना मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करें, नहीं ताकि वो ऊंचे हो। आप अल्लाह अकबर 10 बार बोलो, लाख बार बोलो, अल्लाह अकबर तो ऑलरेडी अल्लाह अकबर है, उससे ज्यादा अकबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह ऑलरेडी चोटी पे है, आप 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करें ताकि आप अल्लाह की हिदायत पे अमल करें। जब आप अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल हाकिम, अल्लाह सबसे हिकमत वाला है, अर रहीम, अल्लाह सबसे रहमत वाला है। जब आप तारीफ करते हैं कि वो सबसे बड़ा हाकिम है, तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है, अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं, अल्लाह तो ऑलरेडी ऊंचे मकाम पे है। आप अगर हिदायत पढ़ेंगे कुरान में, कौन हिदायत दे रहा है? अल हकीम। कौन हिदायत दे रहा है? अल्लाह अकबर, अर रहीम। तो अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह की तारीफ करो, ना कि अल्लाह को कोई फायदा होगा। अल्लाह को कोई फायदा नहीं, अल्लाह आपका फायदा चाहते हैं। आप जब अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की अजमत को बयान करते हैं, आप एक इंसान है, आप उनकी हिदायत पे अमल करेंगे और फायदा आपको होगा। तो ये पॉइंट, इस नुक्ते को आप क्लियर कर लीजिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि आप उसकी तारीफ करें या अजमत को बयान करें ताकि अल्लाह को फायदा मिले। अल्लाह चाहता है कि आपको इससे फायदा हो। तो इसीलिए अल्लाह चाहते हैं कि आप अल्लाह अकबर करे, कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे रहमत वाला है,
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے، اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ملتے ہیں کریں گے اللہ معاف کرے گا، یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119، چیپٹر نمبر 38 ورس 53، اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14۔ کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے۔ اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اسے کہتے شرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 3 میں سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پہنچا۔ تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن، جن کو اختیار دیا گئے فری ول، مطلب ان کے پاس فری ول ہے، ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں، چاہے پیڑ ہے، پودے ہے، پہاڑ ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، یہ سب مسلم ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان، جن کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ اختیار دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم فرشتے سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے اور اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کریشن ہے، جو مخلوقات ہے، ان میں سے ہمارا درجہ ایک اور لیول کا ہے، ایک الگ لیول کا ہے۔ اور اس دنیا میں، اس دنیا ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانے آپ میں سے سب سے بہترین عمل میں کون ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے جاننے کے لیے ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 پہ کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے بھوک سے، خوف سے. آپ کی زندگی، آپ نے جو دولت اکٹھا کی ہے، آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. We will surely test you with something of fear and hunger, with goods, with loss of life, with the toils, and test you with perseverance. اور دیکھیں گے آپ میں سے کس کے پاس صبر ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے، اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے، ٹیسٹ کریں گے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 میں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے، تحفے سے زیادہ، کچھ لوگ کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے، تحفے سے کم. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں کہ کچھ لوگ کو ہم درجہ بلند کرتے ہیں اور ہم ان کو اعلیٰ امتحان میں ہم ان کو پرکھتے ہیں، درجہ اونچا کرتے ہیں اور پھر پرکھتے ہیں کہ آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے ٹیسٹ ہے، آپ کے لیے ٹرائل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے امتحان ہیں، اور سنبھل کے رہنا، آپ اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو، اللہ کی ذکر، اللہ کو یاد کرنے سے دور نہ ہٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تغابن میں سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 میں آپ کی بیویوں اور بچوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کے دشمن ہیں. یہ سارے قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی کئی مثال ہے قرآن مجید. یہ سب جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، جب بھی آپ کے پاس نعمت آتی ہے، whenever you get some reward، یہ نعمت دو چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ٹرائل. اردو میں فتنہ کی معنی اور ہوتی ہے، عربی میں اور ہوتی ہے. عربی میں فتنہ کی معنی ہوتی ہے امتحان. تو جب بھی آپ کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہو سکتا ہے آپ کے لیے امتحان ہو. اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں راہ نجات دکھاتے، پاتھ آف سیلویشن، جنت میں جانے کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں عصر کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. Man is in loss. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور 4 چیز کا ذکر آتا ہے. الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جس کے پاس عمل صالحات ہے، رائچس ڈیڈ ہے، اچھے اعمال ہے. وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے. وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں، سورہ العصر میں فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، وقت کی قسم کھا رہے ہیں. اور امام شافعی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر صرف یہ ایک واحد سورہ انسانیت پہ نازل ہوتا تھا، یہ انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واحد سورہ جس کے 3 آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں سیکنڈ شارٹیسٹ سورہ، چھوٹے سورہ میں سے نمبر 2 پہ آتا ہے. سورہ کوثر سب سے چھوٹا ہے، العصر دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اتنا چھوٹا سورہ اگر نازل ہوتا تھا صرف یہ سورہ تو انسانیت کے لیے کافی ہو جاتا. کیوں؟ آپ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ پڑھیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان عمل صالحات، 2 چیز، ایمان عمل صالحات. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں ایمان عمل صالحات، ایمان ہونا چاہیے، اچھے اعمال ہونا چاہیے. لیکن اس سورے میں 4 چیز کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ عمل صالحات کے اندر 2 چیز کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ ایمان، دوسرے نمبر پہ عمل صالحات. عمل صالحات میں سے 2 چیز کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں. فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اس سورے میں عمل صالحات میں سے 2 عمل کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں. اگر ان 4 میں سے آپ کے پاس ایک بھی مسنگ ہے، ایک بھی موجود نہیں ہے، تو سورہ عصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نمازی ہوں گے، توحید پہ ہوں گے، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوں گے، آپ ہر رمضان پورا روزہ رکھتے ہوں گے، آپ حج کیے ہوں گے. لیکن اگر آپ وتواصوا بالحق لوگوں کے حق کی طرف نہیں بلائیں گے، دعوت نہیں دیں گے، تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جاننا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ. لیکن عام طور پہ گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، اصلاح کرنا اور دعویٰ کرنا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اور اس کا ایمفیسس، اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے سورہ ال-عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں. اس آیت میں سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں. جب بھی آپ کو کوئی عزت ملتی ہے تو لازم ہے عزت کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک سکول میں اگر کوئی پرنسپل ہے تو پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی، پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے. ٹیچر کی عزت ایک کلرک سے زیادہ ہے، ساتھ میں ٹیچر کی رسپانسبلٹی، ٹیچر کی ذمہ داری بھی کلرک سے زیادہ ہے. آپ کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی ذمہ داری کے بنا. ہر عزت کے ساتھ ذمہ داری ضروری ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو اتنی بڑی عزت دے رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین امت ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم سب سے بہترین امت ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور
لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے, غیر مسلمان کو دعوت نہیں دیں گے, برے کام سے نہیں روکیں گے, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمیں یہ اللہ نے آنر, عزت دی ہے کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے, اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, غیر مسلمانوں تک, ہمیں مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو خیرہ امہ بولنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں, صحیح حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2517, 2517, ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں میرے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں, کیا اونٹ کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. Tie your camel and then trust in God. یہ ہدایت ملتی ہے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح حدیث میں ترمذی کی حدیث نمبر 2517, اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. مطلب اللہ پہ توکل کرو لیکن اونٹ باندھنا ضروری ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے آخری نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت دے رہے کہ اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کو باندھو مطلب پلاننگ کرو, ایسا انہیں ہوا میں چھوڑ دو. تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے, گول بنانا ضروری ہے. اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے, ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے, تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. گول سیٹنگ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ مینجمنٹ کی کچھ کوشش کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ, SMART. جو لوگ مینجمنٹ کی کوشش کی ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں گول سیٹنگ سمارٹ, SMART. لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک, ISLAMIC. اسلامک مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں, اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا, ویژن ہے, ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے, حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خمر نشے والی چیز, جوا کھیلنا, ڈیمینیشن آف ایروز, بت پرستی, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے. تو یہ شراب بنانا آپ کا گول ہوگا لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے
کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے, قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے, اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس مطلب اسپیسیفک, مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے, اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتا ہے کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں, کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو, تیر چھوڑتے ہیں برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ, برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. ایل مطلب لوکریٹو, آپ کو منافع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے آپ کے گول سیٹنگ سے. اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں, اور ہمیں جہنم سے نجات ملے. تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگیں, دنیا اور آخرت. لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں 2 چیز. ربنا آتینا فی الدنیا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں اچھی چیز دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں اچھی چیزیں دے, اور ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے. تو آخرت کی چیز ایک دیا ہے, دنیا کی چیز ایک دیا ہے, اور یعنی دنیا میں اچھی چیز دے اور آخرت میں اچھی چیز دے, اور آخرت دوسرے دنیا کے جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے. تو آخرت کے بارے میں 2 چیزیں, تو ایک تیہ حصہ دنیا ہے, 2 تیہ حصہ آخرت ہے. تو کئی اسکالرز عالم دین کہتے ہیں دعا مانگو, دنیا اور آخرت کے دونوں مانگو, لیکن آخرت کے لیے زیادہ مانگو. کچھ علماء کہتے ہیں, عالم دین کہتے ہیں مانگو تو منیمم 2 تیہ حصہ 2/3 آخرت کے لیے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 میں آپ اگر دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دے گا, لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. آپ آخرت مانگیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو لیوکریٹو پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو, لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لمبی ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹریولر ہے, ایک مسافر ہے. ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں, تو کیا میں مکان خریدوں گا؟ میں ہوٹل میں رہوں گا نا, ٹیمپرری ہوں, میں تھوڑی مکان خریدوں گا, مسافر ہوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں مسافر ہے. ہم کیا کرتے, اتنا مال دولت اکٹھا کرتے, ہم سمجھتے کہ ہم زندگی بھر دنیا میں رہنے والے, 1000 سال کے لیے, 5000 سال کے لیے. ہم مسافر ہیں. تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہیے آخرت پہ. دنیا میں ہو سکتی ہے لیکن کم.
ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल. आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम. सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा. आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया में देगा. ए एप एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता. हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल. अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं. अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल. जो आप समझते हैं आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है. अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है. ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो. तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है. तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता. मैं कहता अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एम इज मेजरेबल. आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है. मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है. गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं. आप देखिए करेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा. उसका हाइट क्या है? 834 मीटर. स्पेसिफिक 834 मीटर मेजरेबल है. 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज के टाइम. अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा. तो मेजरेबल है गोल, तो आप नाप सकते हैं. आई, इंटेंशन, नियत. आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते हैं उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी. जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी. सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्नियत. आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है. तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी. अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है. इस इंटेंशन. और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI. सी मीन्स कंसिस्टेंट. मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा. कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार. और अल्लाह के रसूल फरमाते आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो. चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो. ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए. तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है. मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा. तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा. इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे. आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है. आपको कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने का, आप अपने दिल पे लेंगे हर रोज में 5 पेजेस हिफ्ज़ करो, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी. तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे. तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक. और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते
کئی کتابیں لکھی گئی, کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر, اس کا نام ہے اس لڑکی کا ولما روڈولف. اس مجمع میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر. ولما روڈولف, ماشاءاللہ, ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا. اچھی بات ہے, قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے, تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے, ایم بی کیا ہے, اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا, میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما روڈولف کو. میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما روڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا, پولیو, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکیں گی. وہ بریسز پہنتی تھی, پولیو والے پہنتے, بریسز بولتا ہے انگریزی میں, مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں بریس. تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنے زمین پہ نہیں رکھ سکتی. لیکن ان کی جو والدہ تھی, ان کی امی تھی, وہ بہت ماشاءاللہ ان کا جو تھا حوصلہ تھا. ان کی والدہ نے ولما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو, آپ کر پائیں گے. تو ولما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ لڑکی بنوں بھاگنے کے ریس میں. وہ سکتے چل نہیں سکتے, اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی, چل نہیں سکتی اور بولی بھاگیں گی تو بھی سمجھیں گے, دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہوں. یہ مینجمنٹ گرو مثال دیتے ہیں, لیکن ان کا جو یہ ہے اچیویبل, تو اچیویبل تو ہے نہیں نا. تم پاؤں نہیں رکھ سکتے, چلنے کی کوشش کرو, بھاگنے کی, سب سے تیز بھاگنے کی. اس لیے بولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں. اٹ شوڈ بی ایکٹ. تو 9 سال کی عمر میں ولما اپنے بریسز کو اتار دیتی ہے, بولتی میں یہ بریسز نہیں پہنوں گی. اور 13 سال کی عمر میں وہ پہلی بار بھاگنے کے دوڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ریس میں انٹر کرتی ہے, اور وہ آتی ہے لاسٹ. پھر بھی وہ کنسسٹنٹ تھی, نہیں میں پھر بھی کوشش کروں گی. اتنی کوشش کرتی ہے کہ سن 1960 میں اولمپکس میں اس کو 3 گولڈ میڈل ملتے, 100 میٹرز, 200 میٹرز, 400 میٹرز. جس لڑکی کو پولیو تھا, یہ دنیا کا ہسٹری کا ریکارڈ ہے, پولیو کی لڑکی عام صحت مند لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہے, اور 1960 کے اولمپکس میں 3 گولڈ میڈل ملتے. فاسٹسٹ وومن آن دی ارتھ ان 1960, 100 میٹرز, 200 میٹرز, 400 میٹرز, 100 میٹر کی دوڑ, 200 میٹر کی دوڑ, 400 میٹر کی دوڑ. تو اس کی مثال لے کے لوگ اس کی مثال دیتے ولما روڈولف. ہم یہ مثال کو اگر دیکھیں گے اسمارٹ کی طرف سے, اسپیسیفک, بالکل اسپیسیفک ہے کہ مجھے دنیا کی فاسٹسٹ لڑکی بننا ہے. میجریبل, ہاں 100 میٹر ڈیش کا ابھی ریکارڈ کیا ہے, لڑکیوں کا 10 سیکنڈ ہے یا 9 سیکنڈ ہے. میجریبل, مجھے اس سے کم کرنا ہے. اچیویبل, اچیویبل تو لگتا نہیں, اس لیے بولتا اچیویبل صحیح نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے تو جو اچیویبل ہے وہ بھی اچیویبل ہو سکتا ہے. ہاں ریزنیبل, یہ اسمارٹ ہے, اسلامی باتیں ہوں گی. ریزنیبل, از اٹ ریزنیبل؟ اور آخری میں ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ, اگر آپ کو ریس میں دوڑنا ہے تو آپ 25 سال کے اندر ہونا چاہیے. آپ 40 سال کے بننے کے بعد تو دوڑ نہیں سکتے. 25 ہوئے گا, 26 ہوئے گا, 30 ہوئے گا, اس سے زیادہ نہیں. تو ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ اسلامک ایکرونیم اتریں گے, اسلامک, تو ولما روڈولف کو اگر اسمارٹ میں اچھے نمبر ملیں گے, اسلامک میں کتنے نمبر ملیں گے؟ کیا یہ گول اسلامک ہے؟ کیا قرآن مجید کے خلاف ہے؟ یا قرآن مجید اس کو اپروو کرتا ہے؟ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے. ہم کہیں گے آپشنل, ہائی مارکس نہیں ملیں گے, لیکن خلاف تو نہیں, بھاگنا حرام نہیں ہے. لیکن کوئی اسلامک بینیفٹ نہیں, تو ایوریج.